أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بني إسرائيل الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ پارہ نمبر جو ہے 15 کا آغاز ہوتا ہے ہمارے سامنے، اور پہلی جو سورہ آ رہی ہے ہمارے پاس وہ ہے سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن حکیم کے اس 15 پارے میں مکمل بنی اسرائیل کی جو سورہ ہے شامل ہے، جس کے 12 رکوع ہیں۔ پھر سورۃ الکہف کے جو ہے اس کا بیان شروع ہو جاتا ہے، اس پارے میں اس کے 9 رکوع شامل ہیں۔ تو یہ ایک طویل سمجھنے ایک سلسلہ کلام ہے جو اس پارے میں ہے سورہ بنی اسرائیل کا اور سورہ کہف کا جو اس مقام پر آیا۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی اس کو اگر ٹائٹل دیا جائے تو دیا جاتا ہے حکمت دین کا خزانہ۔ رکوع نمبر 1 جو ہے آغاز ہو رہا ہے، آیات 1 سے لے کر 10 تک جائیں گے اس میں ہمارے پاس۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عروج حاصل کرنا ہے، اگر قوموں نے عروج حاصل کرنا ہے، جیسے اب ہماری امت مسلمہ بھی ہے، تو اگر عروج حاصل کرنا چاہتی ہے تو کیا چیز ہے جس کو فالو کرے تو عروج نصیب ہوگا؟ تو وہ قرآن کو فالو کرنے سے نصیب ہوگا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں آپ کو جیسے کہ آیت کے سامنے شو ہو رہا ہے، اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، اور زمینی حصے کے سفر کا آپ کو ذکر اس میں مل رہا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی واقعے کی مزید جو تفصیل ہے وہ ہمیں سورۃ النجم میں اور احادیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ ساتویں آسمان اور اس سے بھی آگے رب کائنات کے حضور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، اور یہ معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور جس اسلوب میں اس کو بیان کیا گیا ہے سے واضح ہے کہ یہ محض جسم کے ساتھ نہیں بلکہ جسم اور روح کے تمام تر اعتبارات کے حساب سے یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ اس سفر سے واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو اب معذور کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مسجد اقصیٰ کی جو تولیت ہے وہ دینے کا انتظام دیا جائے گا۔ تب یہ اشارہ اس طرح تھا کہ اب مسجد اقصیٰ بھی اہل ایمان کے پاس ہونی چاہیے۔ ابھی بھی اگر جو مسجد اقصیٰ جو ہے اس کا کوئی رکھوالی کوئی کرے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اب آخری امت ہے۔ اور کون سی امت ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس کے بعد پھر آگے بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، ان کے عروج اور زوال کا ساتھ میں تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ماضی میں بھی ان پر عذاب آتے رہے، ان کا بھی تذکرہ ملے گا، اور اب جو لوگ موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کے سامنے آیت نمبر دیکھیے گا کون سی ہے، ان ھذا القرآن، کون سی ہے؟ یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً یہ وہ قرآن ہے جو وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ یہ قرآن کون سا راستہ دکھاتا ہے؟ جو بہت ہی سیدھا ہے، ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بیسیکلی اگر تم عروج چاہتے ہو تو تمہاری جو ہے لائک برسوں تک تمہیں یاد رکھا جائے تمہارے عروج کو، تو کیا کرو؟ یہود کو بھی کہا جا رہا ہے اسی موقع پہ کہ اگر تم عروج چاہتے ہو تو قرآن کو تھام لو، یہ قرآن ہے جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو ہے وہ رکوع شروع ہو جاتا ہے، رکوع نمبر 2، اور اس میں آیات 11 سے لے کر 22 تک آئیں گی۔ اور جو پچھلا میسج یہود کو بیسیکلی مل رہا ہے پچھلے رکوع میں، ہمیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ اگر آج مسلمان جو ہیں مغلوبیت کا شکار ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، اور ان کے اوپر دوسری نیشن جو ہیں وہ ڈومینیٹ ہو رہی ہیں، تو قرآن ہی ہے جسے تھام کر جو ہے وہ عروج ملے گا اور زوال کی کیفیت ختم ہوگی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر احادیث جو ہیں ان میں بھی ہمیں مفہوم ملتا ہے، اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو دلیل اور رسوا کر دے گا۔ صحیح مسلم میں باقاعدہ ہمیں یہ حدیث ملتی ہے۔ اب رکوع نمبر 2 کو ہم شروع کرنے لگے ہیں، آیات 11 سے لے کر 22 تک جائیں گی۔ دنیا پرستوں کی بات کی جا رہی ہے کہ دنیا پرست ہونے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے طلبگاروں کو جتنا چاہتا ہے دنیا میں مزے کرنے دیتا ہے، جتنے مزے بھی انہوں نے اٹھانے ہوتے ہیں نا دنیا میں انہیں مل جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی ٹھکانہ
نہیں ہوگا، جہنم کی آگ ہے جو ان کی منتظر ہے۔ اللہ جو آخرت کے طلبگار ہیں اور اخلاص کے ساتھ کوششیں کر رہی ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، یہ ساری کوششیں مقبول ہوں گی۔ اب بندہ خود یہ طے کر لے کہ اس نے دنیا پرستی کو پریفرنس دینی ہے یا آخرت۔ دنیا چاہیے ہمیں یا آخرت چاہیے؟ جو ہمیں چاہیے، جو ہماری پرائرٹی پہ ہوگا، اسی طرح ہمارا انجام ہوگا۔ پھر رکوع نمبر 3 شروع ہو جاتا ہے۔ آیات اس کی 23 سے لے کر 30، 23 سے لے کر 30 تک جائیں گی۔ اسلام کی معاشرتی ہدایات یا انسٹرکشنز ہمیں دی گئی ہیں معاشرے کے حساب سے۔ بہت ہی خوبصورت آیت اس میں آپ کو ملے گی اس کے تھیم میں۔ شریعت کے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے پیارے احکامات عطا فرمائے ہیں، ہماری سوسائٹی میں لائف ہماری کیسی ہونی چاہیے، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ فلا تقل، ایک تو پہلی بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے، فلا تقل، تو نہ کہو ان کو، لاہما، ان دونوں کے لیے، افن، اف بھی، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو ڈانٹو، وقل لہم، اور کہو ان دونوں کے لیے، قولا کریما، رسپیکٹفل وے میں ان سے بات کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ان کے ساتھ سختی اور تلخی میں بات نہ کرو۔ مطلب اف کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، باقی ساری باتیں تو پھر بعد میں آتی ہیں نا، کہ کوئی اور بات جو ہے وہ انسان سوچے یا کرے۔ تو یہ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ آگے ہمارے سامنے آگے آیت آ رہی ہے، نیکسٹ یہ دیکھیے آپ کے سامنے آیت ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کیا ان کے لیے دعا کرتے رہو؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیچھے آپ کو کہا کہ اف تک نہیں کہنا، ہمیشہ بات نرمی کی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے ایسے ہمبل وے میں جھکا کے رکھنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت مینرز ہیں جو اوور آل اس میں دیے جا رہے ہیں، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن بات ایسی ہے کہ عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کے رکھنا، اپنے شولڈرز کو، ہم جو اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں وہ منع کیا گیا ہے۔ تواضع کے ساتھ پیش آنا، اور کیا دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار، کل، اور کہہ دیجئے ربی، اے میرے پروردگار، ارحمہما، ان پر ویسا ہی رحم فرما، کما، جیسا کہ ربیانی صغیرہ، انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اس لیول کا میں کہتی ہوں کوئی بھی اولاد نو اس لیول کی توجہ، پیار، محبت اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں کر سکتی، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کل جو ہے نا حکمیہ ہے، آپشن نہیں ہے ہمارے پاس ہم کریں یا نہ کریں۔ اور اسپیشلی جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں، ایک بات کو وہ کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں، انہیں چونکہ وہ بالکل ہی بچے بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو غصہ آتا ہے، تو پیرنٹس کے ساتھ شفقت، نرمی، پیار، محبت، تواضع، یہ والا جو ہے رویہ ہم نے اختیار کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کبھی زندگی میں ہم سے نافرمانی نہ ہو، ایک گیسچر بھی ایسا نہ ہمارا جو ہے ان کے سامنے ہو کہ انہیں وائبز آئیں ہمارے نیگیٹو بیہیویئر کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اپنا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیرنٹس کا جو ہے وہ فرما بردار بنائے، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں ہمارے بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اب آگے جو ہے اس میں اس پورے رکوع میں اوور آل تھیم بیان کروں گی، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ آپ کے سامنے ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور کیا اسراف سے بچنے کا کہا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اچھا سلوک کرو، بھلا سلوک کرو، اور کیا نہ کرو، مال خرچ کرتے ہوئے بے جا مال نہ اڑاؤ، اسراف نہ کرو، فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ بے جا طور پر مال اڑانا یہ کس کا طرز عمل ہے، یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ ایک مومن کا یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ کار اگر ہو سکتا ہے تو صرف شیطان کا ہو سکتا ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ رکوع اگلا شروع ہو جاتا ہے، رکوع نمبر 4۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، یہی چیزیں ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں جو معاشرتی جو سوسائٹی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہی ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں 31 سے لے کر 40 میں، لیکن یہاں پر اور بھی الگ طرح کے مسائل کو ایڈریس کیا گیا۔ کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، 31 سے 40 ہمارا تھیم چلے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو کس کس چیز کا ڈر ہوتا ہے، وہ کس سچویشن میں آ کے کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ، کس کی؟ املاق، تمہیں اس وجہ سے نہ اپنی جو ہے کہ اولاد کو مار ڈالو کہ تم مفلس ہو جاؤ۔ نحنو نرزقہم و ایاکم، نحنو ہم، نرزقہم تمہیں، مطلب انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نرزقو، ہم رزق دیتے ہیں، ہم ان کو، و ایاکم، اور تم کو بھی، روزی دینے والا تو ہم، تم کو بھی اور ان کو بھی۔
پھر تمہیں جو ہے کس چیز کی ٹینشن پڑ گئی ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں؟ اب ایسا سم ٹائم ہوتا ہے کہ ان پلانڈ کچھ جو ہے خواتین جو ہے وہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں، ان کی بات بھی ساتھ ہی کی جاتی ہے کہ جی انہیں وہ ہے، وہ نہیں چاہتی مزید بچے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے جو نطفہ ٹھہر گیا سو ٹھہر گیا۔ تو اس میں آپ جو ہے اس طرح سے تو کہ میں جنہیں کھلاؤں پلاؤں گا کہاں سے وغیرہ وغیرہ، مرد اور عورت کی آپس میں اس بار حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں اولاد زندہ رہے۔ تو قتل چاہے چھوٹے بچے کا ہو یا بڑے کا، قتل قتل ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ قتل کرو، تمہارا رزق بھی اللہ نے دینا ہے اور ان کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینا ہے، ایسے کام نہ کرو جو تمہیں زنا کی طرف لے کے جائے۔ ٹھیک ہے، آپ زنا کے قریب جائیں گے، آپ اگر اس سچویشن میں بھی، بے حیائی کی فارم ہے بہت بڑی، اس کا آؤٹ کم یہ ہوگا خدا نخواستہ اس میں بھی اگر پریگنینسی ہو گئی، پھر بھی قتل کا ہی سوچے گا نا انسان، کہ زمانے میں جو ہے عزت کے ساتھ رہنے کے لیے یا زمانے سے چھپانے کے لیے تو کیپ اے سیف ڈسٹینس، زنا کی طرف جانے والے کام کرو ہی نہ، تاکہ تمہیں ناحق کسی جان کو قتل نہ کرنا پڑے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو یتیم ہے نا اس کے مال کی حفاظت کرو، یہاں پہ ساری اس سے ریلیونٹ چیزیں ہیں۔ پھر آگے آپ کے سامنے یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوفو بالعہد، اپنے جو ہے وعدے پورے کرو۔ اور یقیناً وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پرومسز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمیشہ وعدہ کسی چھوٹے بڑے کسی سے بھی کرنا ہو سوچ سمجھ کے کریں، ایک دن اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ پھر ناپ تول میں کمی سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی بات قبول نہ کرو اور ایسا تذکرہ نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یہ دیکھیں کہ تمہیں خبر نہیں ہے ایک بات کی، اس کے پیچھے مت پڑو۔ آنکھ اور کان، آنکھ دل، ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ ان السمع والبصر والفؤاد، ہر ایک کی پوچھ گچھ ہونی ہے، چھوڑا نہیں جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں ولا تمشی فی الارض مرحا، کیا نہ کرو زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ کیا تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے؟ نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، کس چیز کی اکڑ ہے؟ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ کو جو خالق ہے کہ کسی جا ملتا ہے، کہاں چلتا ہے؟ اسی زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے چلے گا تو کل زمین کیا حال کرے گی اللہ کے اذن سے؟ تو اس لیے زمین پر عاجزی سے چلو۔ اب اوور آل ان ساری چیزوں کا بتانے کے بعد، ہر چیز کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سوچ ہو، فکر ہو، عقیدہ ہو، عمل ہو، اس کے لیے تمہارے پاس علمی دلیل ہونی چاہیے۔ اور مزید پھر آگے اگلی بات ہو رہی ہے تکبر مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہدایات پر جو معاشرتی ہیں ساری، جتنا ہم دور حکومت تقریباً پڑھ کے ہیں، سارا ہی معاشرتی ہدایات کے ریلیونٹ ہے کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کو لائف کیسے جینی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام پریشیس ترین جو ہدایات ہیں، انسٹرکشنز ہیں، ان کے اکارڈنگ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 5 کا آغاز ہوگا 41 سے لے کر 52، بہت مختصراً اس کو دیکھیں گے۔ کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، کہ ہر شے جو کائنات میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسی بھی وہ تسبیح کر رہی ہیں، جیسا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر چیز ذکر کر رہی ہے نا، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ مشرکین جو ہیں، یہ آپ کے سامنے آئے تھے 44، اس میں تذکرہ ہے سارا۔ مشرکین اعراض کرتے تھے کہ انسانوں کو دوبارہ کیسے زندگی دی جائے گی، تو فرمایا کہ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا وہی دوبارہ پیدا کرنے پہ، پیدا فرمانے پہ قادر ہے۔ پھر رکوع نمبر 6، آیات 53 سے لے کر 60 تک جائیں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بات جب بھی کرنی ہے نا، اچھی والی بات، اسپیشلی دعوت دین کے مرحلے کے دوران بتایا جاتا ہے انسانوں کو کہ اب اسپیشلی ناؤ، جب تم نے آگے کسی کو دعوت دینی ہے دین کے لیے، اللہ کے اس پیارے دین کے لیے، تو کیا کرو؟ عمدہ رویہ اختیار کرو، ہمیشہ اچھی بات کہو۔ بد کلامی کا رویہ اختیار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیڈرز اور اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں، ایک ٹیم ورک میں پرابلم آتی۔ جب آپ پھر جو ہے انتشار ہوتا ہے گروپ میں، تو جنہوں نے کام کرنا ہے وہی اگر انتشار کا شکار ہو گئے تو آگے لوگ مینج کیسے کریں گے چیزوں کو؟ تو اس لیے بد کلامی کا رویہ اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ اکساہٹ پیدا کر کے کسی کو طیش میں لا کر دعوت دین کے کام سے تم کو روک دے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ جھوٹے معبود، وہ بے بس ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ انسانوں کی مدد کرنے پہ قادر نہیں ہیں، نہ کسی آفت کو وہ روک سکتی ہیں، نہ کسی تکلیف کو وہ دور کر سکتے ہیں۔ یہ سارا اختیار اگر ہے تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آفت کو روک دینا، تکلیف کو دور کر دینا، یہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر یہ آپ کے سامنے وہی آیات جو ہمارے پاس پہلے بھی تذکرہ آیا، قوم ثمود کا اونٹنی کا معجزہ دیا گیا تھا، وہ نہیں مانے تھے۔ اب مشرکین مطالبہ کر رہے ہیں ان کی فرمائش پر کچھ دے دیا جائے
تو ان کے لیے بہت حساس معاملہ ہوگا، یہ جانتے نہیں، اگر پھر بھی یہ کفر پر اڑے رہے نا تو اللہ تعالیٰ ان پر پھر عذاب مسلط کر کے ہی رہے گا۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہمارے پاس شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 61 سے لے کر 70 تک۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ ابلیس جو ہے نا کیا کیا حربے اختیار کرتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کی۔ پھر وہی بات کہ ہم نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے کہا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اب ابلیس کے حملوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے وار، اس کے حربے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی آوازوں کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ آواز کون سی ہے؟ موسیقی، گانے بجانے۔ اسی طرح سے جب فرقہ واریت ہوتی ہے نا، اس کا بھی لڑائی لڑانے والے جو امار ہوتے ہیں، اس میں ہم لڑائی میں کیا ہوتی ہیں؟ باتیں، وہ باتوں کا بتنگڑ بنتا ہے اور حالات بھڑک جاتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں کامنلی سب کچھ چلتا ہے اس کی بات کر کے، ہاں یہ ساری کی ساری آوازیں جو ہیں بے برکتی والی، یہ کون سی ہیں؟ یہ شیطان کی آوازیں ہیں۔ اور شیطان کا بیسیکلی کام کیا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پھر مزید بتایا گیا کہ ابلیس انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جائے گا جب یہ اللہ کی بجائے غیر اللہ سے اولاد مانگیں گے۔ مال جو ہے نا، اپنے جتنے بھی مال ان کو حرام طریقے سے کمائیں گے، ناجائز کاموں پر خرچ کریں گے، تو اولاد اور مال میں کس چیز کا حصہ شامل ہو جائے گا؟ ابلیس کا۔ جب حرام طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتا دیے کمائی کے، یہ طریقے حلال ہیں، اور جو ناجائز اور حرام ہیں ان کا بھی بتا دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ نہیں اس چیز کو فالو کریں گے، حرام کمائی کمائیں گے، تو کیا ہوگا؟ اس میں اولاد مال میں یہ حصہ شامل ہو جائے گا حرام کمائی میں۔ اور مال اب جو ہے حرام کمائی انسان کے پاس ہے، اور وہ مال کو بے جا اڑا رہا ہے، اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر رہا، تو کیا ہے؟ ابلیس کو مال اور اولاد میں شریک کرنے کے مترادف ہی یہ بات ہوئی نا۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ آپ کے پاس جب حرام مال آیا تو آتا ہی کثیر مقدار میں، اب وہ کثیر مقدار میں، وہ ظاہری سی بات ہے اگر ایک مال حرام طریقے سے آیا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچوں کی پرورش آپ کرو اور وہ بچے جو ہیں وہ اچھے بچے نکلیں، وہ ہر وقت حرام کھا رہے ہیں، تو وہ کیسا ان کا پھر آؤٹ کم ہوگا؟ یہی بتا رہا ہے کہ اس طرح سے یہ پیٹوں میں جاتا ہے اولاد کی، تو اولاد اور ماں دونوں ہی پھر اس میں کیا چیز شریک ہو جاتی ہے؟ ابلیس۔ تو لوگ پھر اکثر لوگ پیروی کو کرتے ہیں ابلیس کے راستے کی، اسی وجہ سے کہ جب حرام ہی جا رہا ہے ان کے پیٹ کے اندر، اور جب کمائی کا ذریعہ ہی حرام ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ ابلیس کے راستوں کی پیروی کرتے ہیں بڑے آرام سے۔ حالانکہ ان لوگوں کا، بندوں کا سب سے بڑا محسن اور اصل میں ان کا خالق اور یا ان کا محسن ہے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ اللہ ہی ہے جو آپ کو اب آیت آپ کے سامنے چل رہی ہے، جو سمندر میں کشتیاں، ان کی جو کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، وہ کون بچاتا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کدھر لے آتا ہے؟ ان کو خشکی کی طرف لے آتا ہے، ان کو بچا لیتا ہے۔ پھر بھی انسان جو ہے ناشکرا ہے، دوبارہ سے کس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ شرک میں۔ بتایا گیا کہ دوبارہ اللہ ان کو سمندر میں لے جا کر ہلاک نہیں کر سکتا، یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ خشکی پر بھی ان کو ہلاک کر دے؟ مگر یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف پلٹتے نہیں، یہ آپ کے سامنے، وہ خشکی پر نہیں ہلاک کر سکتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اگر آندھی بھیج دے، کس چیز کے پیچھے؟ پتھروں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی سب کچھ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کس طرح سے ان کو عذاب دینے پر قادر ہے، یہ ڈرتے نہیں ہیں اس سے، پلٹتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے، لیکن ابلیس کی پیروی کر کے انسان اپنے شرف کو مٹا کر خاک پہ بنا دیتا ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ پھر رکو نمبر 8، حق میں کوئی بھی کسی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کی جائے گی، اور آیات 71 سے 77 تک جائیں۔ مشرکین کا بہت بڑا پریشر تھا، بہت بڑا دباؤ تھا اس قرآن کو بدل دیں، کچھ اپنے پاس سے آپ پیش کر دیں، کچھ تبدیلی کا معاملہ کر لیں، ہم کچھ ہماری خواہش کے مطابق اس میں چینجز کر لینا، نعوذ باللہ۔ بتایا گیا کہ قطعاً ایسا ممکن نہیں، اور اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر ثابت قدم رہے۔ اب مشرکین کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس پر مجبور کر دیں؟ ہجرت پر مجبور کر دیں، مکہ سے جلا وطن کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر انہوں نے ایسا کیا تو بھی وہ زیادہ عرصے جو ہے باقی نہیں رہ سکیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے پھر یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد غزوہ بدر کا جب معاملہ ہوا تو 70 اپروکسیمیٹلی 7 جو مشرک تھے وہ قتل ہوئے۔ پھر 78 سے لے کر 84 تک جائیں گے۔ رکو نمبر 9، مکہ سے جو ہجرت کا معاملہ ہے وہ یہاں پہ ڈسکرائب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اہل ایمان کو جو ہے نا وہ کیا دیا ہے؟ 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا ہے۔
मिराज के वाक्य में भी इब्तिदा में जिक्र आया है। मिराज की शब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 5 नमाजों का तोहफा अता फरमाया। हम अच्छे से जानते हैं कि पहले वो 50 नमाजें थी, फिर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया गया, ये बहुत ज्यादा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास बार बार जाना हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो 5 नमाजें हमें मिली, और ये अजर में 50 के बराबर है। तो अब ये 5 नमाजों का तोहफा उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से मिला। उम्मत को बताया गया कि जो फजर का मौका है ना, खास तौर पर, इन्ना कुरान अल फजरी का ना मशहूदा, तो फजर के वक्त जो कुरान का पढ़ना है, कुरान की तिलावत करना है, उसे हाजिर किया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा फजीलत है इस टाइम में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन कीमती लम्हों को, जो फजर की टाइम का जो होता है, इसमें हमें तिलावत कुरान करने की तौफीक अता फरमाए। एक रुकू ही क्यों ना हो, बा आवाज बुलंद अल्लाह सुब्हानहू व तआला डेली हमें फजर के फौरन बाद तिलावत कुरान की अपने घरों में जो है तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये फजर के मौके की हवाले से कि फजर का कुरान, फजर की नमाज, क्यों कि वो फरिश्तों के बेसिकली ना मिलाप का वक्त होता है। ये दुआ बहुत खूबसूरत है। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बहुत ही खूबसूरत दुआ है। जब इंसान को लगे कि वो मगलूब हो रहा है, उसे ये दुआ जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत है। और क्या है, क्या मेरे परवरदिगार मुझे ले जहां ले जा अच्छी तरह ले जा, और जहां से निकाल अच्छी तरह निकाल, और मेरे लिए अपने पास से गलबा और इमदाद मुकर्रर फरमा दे। आमीन। तो फजर की हम बात कर रहे थे कि फरिश्तों के मेराब का वक्त होता है, उनकी ड्यूटीज चेंज होती हैं। रात वाले जो फरिश्ते हैं वो वो जा रहे होते हैं, दिन वाले फरिश्ते जो हैं आ रहे होते हैं। ये टेक ओवर जो होता है उनका असर और फजर के टाइमिंग्स में होता है। इसलिए ये दोनों ही नमाजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि फजर की अभी तो यहाँ फजीलत का जिक्र आ गया, और असर का जो जिक्र है वो इस तरह से कि हम सलातुल वुस्ता के नाम से सूरतुल बकरा में पढ़ के आ चुके हैं। क्योंकि असर की नमाज जाया होने का या कज़ा होने का नुकसान ऐसे है, जैसे कि इंसान अपनी जो औलाद, असबाब, जानो माल, जो भी उसके पास नेमतें हैं, सारी सबको गवा देने के बराबर है अगर असर की नमाज छूट जाती है तो इसलिए यही फरिश्तों की ड्यूटी एक्सचेंज होने का टाइम है। एक वाली ड्यूटी वाले फरिश्ते जा रहे होते हैं, तो दूसरी ड्यूटी वाले फरिश्ते आ रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं ये बहुत बड़ा मकबूल मौका है नमाज फजर, खास तौर पर फजर के कुरान और उसकी तिलावत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। और फिर मजीद बताया गया है, पिछली आयत देखें, ये 82 है, पीछे 81 है। जी हाँ, ये वकुल जा अल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, और ऐलान कर दें कि हक आ चुका और ना हक जो है वो नाबूद हो गया, मतलब जो बातिल है वो मिट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंस कर दें, ये बता दें कि हक आ गया है और बातिल क्या है, वो मिट गया है। इन्नल बातिला काना ज़हूका, और बेशक बातिल है किसके लिए, मिट जाने के लिए ही है। तो गोया यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट दी जा रही है कि हिजरत मदीना ही फतह मक्का के गलबे की तमहीद बन जाएगी एक तरह से, और फतह मक्का की तमहीद बनेगी तो दीन के गलबे की तमहीद बन जाएगी। और कुरान करीम जो है वो सच्चे अहले ईमान के हक में क्या है, शिफा है, रहमत है। और जो करते हैं इसकी नाकदरी जिनके बातिन, ये आपके सामने आई चल रही है कि एक अहले ईमान के लिए सरासर शिफा और रहमत है। शिफा और वरहमतुल लिल मुमिनीन। और वला यजीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। फिर ये क्या करता है, जो अपने बातिन में, जो अपनी इंटरनली अपने अंदर किसी भी किस्म का जो है खबासत रखते हैं, गंदगी रखते हैं, उनके खसारे में और मजीद उनके खसारे में इजाफा ही होगा, उनके खसारे के अंदर और इजाफा होगा, उनकी गंदगी में और इजाफा होगा, और वो अबदी खसारे में ही रहेंगे। लेकिन मोमिनीन का मामला बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, उनके लिए ये सरासर शिफा और रहमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम को हम सब के लिए रहमत बनाए और शिफा का बायस बनाए, और इससे ताल्लुक की मजीद हमें मजबूती अता फरमाए, इंशाल्लाह आमीन। रुकू नंबर 10 का आगाज होगा। इसका थीम देखेंगे, आयात 85 से लेकर 93 तक हमारे पास जाएंगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मौजज़ा कौन सा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, बताएं आप। कौन सा मौजज़ा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, जो रहती दुनिया तक जिसकी हिफाजत का जिम्मा भी ले लिया गया, कौन सा है वो मौजज़ा? कुरान, बिल्कुल कुरान। के बताया यहाँ ये जा रहा है कि इंसान और जो जन्नात हैं मिलकर भी कुरान जैसा कलाम पेश नहीं कर सकते। मुशरिकीन इस चैलेंज का जवाब देने की बजाय कि चलो तुम अगर इसमें शक करते हो कि कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है, तुम बनाकर पेश कर दो। अरबी तुम्हें आती है ना, अरबी तो उनकी जुबान थी ना, तुम्हें अपनी फसाहत तो बलागत पर बड़ा नाज है, अरबी जुबान में वो रिच थे अरब जब कुरान आया है, और अरबी उनकी जुबान थी।
اور فصاحت و بلاغت میں انہیں بڑا ناز تھا کہ ہم بہت تھوڑے سے الفاظ میں بہت بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں. لائک اور بھی عربک جو زبان ہے وہ ہر لحاظ سے بہت رچ ہے. اب دیکھیں نا قرآن ہی ہمارے سامنے ہے. ہمیں کیسا ایسا اسلوب ہم اردو میں نہیں لا سکتے نا انگلش میں لا سکتے ہیں. اردو اور انگلش کے ہمارے 10 ورڈ ہوتے ہیں اور 3 4 جو ورڈز میں ہماری عربک میں بات پوری ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورتی سے پوری ہوتی ہے. تو انہیں کہا جا رہا ہے تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت ناز ہے, بہت پراؤڈ فیل کرتے ہو, مگر یہ جواب دینے کی بجائے ظاہری بات ہے تم جواب نہیں دے سکتے. مطلب وہ جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے اور لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری جواب دو, چیلنج قبول کرو. فرمائشی معجزوں کا مطالبہ تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو نا, اگر تم لوگ سچے ہو کہ جو ہے اپنے معجزے میں کہ ہم تمہیں معجزہ لا کر دکھا دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تقاضے کرتے تھے, اگر آپ سچے ہیں تو آپ کیا کیا کریں, آپ پانی کا چشمہ جاری کر دیں. ایسی ایسی فرمائشیں ہوتی تھی ان کی, پانی کا چشمہ جاری کر دیں. مکہ کی زمین جو کہ پتھریلی تھی تو یہ کہتے تھے مکہ کی پتھریلی زمین میں کیا ہے, انگور اور کھجوروں کا ایسا باغ اگا دیں جس کے درمیان سے پھر نہریں جاری ہو جائیں. ایسی بات کرتے تھے. یا ہمارے اوپر آسمان کے ٹکڑے کو گرا کر دکھائیں, معاذ اللہ, ایسی ایسی ان کی فرمائشیں تھیں. اور یا پھر اللہ اور فرشتے ہمارے بالکل سامنے آ جائیں, ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اپنے لیے چلیں ان باتوں کو چھوڑیں, یہ ساری آپ کے سامنے آیات چل رہی ہیں. انگور جو ہے باغ کھجوروں یا انگوروں کا, آگے فردر مزید آیات میں آپ کے سامنے آتا جائے گا, آپ اسے دیکھتے جائیں. یہ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں وغیرہ وغیرہ. یہ بھی یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے آیت آ رہی ہے 93, اس میں بھی آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں, میں اسے مختصر ذکر کرتی ہوں. کیا کہتے ہیں جی, آپ اپنے باقی چیزوں کو چھوڑیں, اپنے لیے ہی سونے کا محل تعمیر کر لیں, گولڈ پیلس, اور ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور کتاب لے کر اتر کر آ جائیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا بھائی میں تو اللہ کا بندہ ہوں, ٹھیک ہے, میں اللہ کا رسول ہوں. میں نے یہ دعوے کب کیے ہیں کہ میں تمہیں یہ سارا کچھ کر کے دکھا سکتا ہوں جو تم لوگ مجھ سے تقاضے کرتے ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اصل معجزہ تو اللہ کا قرآن ہے. یہ قرآن مانو گے تو ہدایت ملے گی اور تمہیں کیا ملے گا, کامیابی ملے گی. اور پھر مزید بتا دیا گیا کہ تم اس قرآن کے چیلنج کو قبول کبھی بھی نہیں کر سکتے, نہ تمہارے بس میں ہے کہ تم قرآن جیسا کلام پیش کر سکو. پھر کو نمبر 11 آیات 94 سے لے کر 100 تک مطالعہ کرتے ہیں. اب ہر قوم میں جو نبی آیا انہی میں سے آیا. کیوں, اس کی ریزن یہ تھی کہ انسانوں کے لیے نمونہ صرف انسان ہی ایز اے رسول بن سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرشتہ رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دیا ہے ان کو. جب انہوں نے بار بار سوال اٹھائے نا تو انہوں نے جواب دیا, دیکھو یہاں اگر زمین میں فرشتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتوں کو بھیجتا, ٹھیک ہے. اب رہتے تو اس زمین پہ انسان ہے, زمین پر انسان رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول چنا تاکہ وہ ان کے درمیان موجود رہے, عملی نمونہ بن کر اس دین کا جس دین کو وہ پیش کر رہے ہیں. ان سے کلام کرے, ان کی ظاہر ہے جب دین ان کے سامنے دیا جائے گا ان کی کنفیوژنز ہوں گی, ان کے سوال جواب ہوں گے, تو ان کے جواب دینے پہ قادر ہو, ان کے بیچ میں رہے گا تو انٹریکٹ کرے گا نا, تو ان کی زبان میں ان سے گفتگو کر سکے اور ان کے سامنے نمونہ بن کر پیش کرے, اتمام حجت کرے, کوئی بات نہ پیچھے رہ جائے کہ نہیں تھا ہمارے بیچ میں تو وہ تھا ہی فرشتہ, ہم کیسے یہ بات پوچھتے, وہ بات کیسے کلیئر کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں بتایا کہ انسانوں میں سے رسولوں کو چنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ بد نصیب ہیں, سارا کچھ بتانے کے باوجود کس پر اڑے ہوئے ہیں, حق کی مخالفت پر اڑے ہوئے. وہ بالکل اندھے, بہرے اور گونگے بن گئے ہیں, اور قیامت کے دن بھی ان کا یہی حال ہوگا. اور کس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ڈالا جائے گا, ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا اور وہ بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم سے عذاب سے محفوظ رکھے. پھر رکو نمبر 12 آ جاتا ہے ہمارے پاس. آیات ہمارے پاس 101 سے لے کر 111 تک جائیں گی, اور اس میں تذکرہ ہے اسرائیل کا, اور ساتھ میں یہ وارننگ بھی دی گئی ہے کہ یہ یہود کا ایک طرح سے نا قبرستان بن جائے. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات, وہ کیسی بینات, 3 نشانیاں تو دیں, وہ بھی کون سی جو واضح تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا, اور عصا اور چمکتا ہاتھ 2 تھی. عصا اور چمکتا ہوا ہاتھ تو معروف ہے, جو ہمیں عموماً ہمارے جو
ہسٹری میں قرآنک اور ویسے بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف جو موقع آئے تھے آل فرعون پر، مختلف قسم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کیفیت طاری کی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی نشانیاں دی تھی. تو یہاں پر جو قرآن ہمیں گواہی دے رہا ہے وہ 9 کی دے رہا ہے، کہ 9 نشانیوں کا ذکر کر دیا گیا، کہ 9 نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. فرعون نے ان نشانیوں کو جادو قرار دے دیا معاذ اللہ، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا، جس سے بھی ہم اچھی طرح واقف ہیں. کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اسی جو ہے پانی میں راستہ بنا ہے اور نکل گئے. اور کہاں جو ہے جیسے ہی فرعون اور اس کی قوم آگے بڑھی ہے تو ساتھ ہی وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا. ٹھیک. اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل تم زمین میں پھیل جاؤ. ٹھیک ہے. لیکن قرب قیامت میں کیا ہوگا کہ تمہیں سمیٹ کر ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا، ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل جو اپروکسیمیٹلی 1948 میں قائم ہوا تھا، ساری دنیا کا یہودی جتنا بھی ہے وہاں اکٹھا ہو رہا ہے. سب آپ دیکھیں، اب آپ اگر ناؤ اپڈیٹس کو آپ دیکھیں گے تو یہیں پر سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور بالآخر کیا ہوگا، یہ سارے ایک جگہ اکٹھے بھی ہوں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہلاکت کا جو معاملہ بھی فرمائے گا. تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت سے پہلے، جو ان کے آخری رسول تھے، اور ان کی سزا جو ہے موقوف رکھی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سزا جو ہے بنی اسرائیل کی موقوف رکھی ہوئی ہے. چنانچہ جیسے سابقہ نافرمان قومیں اپنے رسولوں کے سامنے ہلاک ہوئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یہ یہود بھی تب جو ہے نا ہلاکت کا شکار ہوں گے. پھر یہ بتایا گیا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو حق لے کر آیا ہے، کس لیے لایا ہے حق؟ تاکہ دنیا کی ہر باطل چیز کو مٹا دے. تو قرآن کی عظمت ہے کہ وہ باطل کے خاتمے کے لیے آیا ہے. قرآن کے ماننے والوں کو بھی باطل کے خاتمے کی کیا کرنی چاہیے؟ جدوجہد کرنی چاہیے، جس میں میں اور آپ ہیں. کہ ہمیں کیا ایفرٹ کرنی چاہیے؟ جتنا ممکن ہو سکے اپنے اینڈ پر جہاں جہاں پاسبل ہو ہم کیا کریں؟ ایفرٹ کریں. قرآن کے ماننے والے بھی اپنے طور پہ ایفرٹ کریں کہ باطل کو باطل سمجھیں اور حق کو حق سمجھیں، اور آگے اسی طرح سے مزید اپڈیٹ کریں. تو قرآن کی عظمت کے حوالے سے ہم نے اس ذکر کو پڑھ لیا. اور آخر میں ذکر کیا آ رہا ہے اس رکوع کے؟ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر پکارو. جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سارے اللہ کے، سب کے سب جو نام ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں. اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی توحید کو پھر ایک طرح سے آپ کے سامنے چل رہے ہیں، آیت نمبر 110 ہے کہ جتنے بھی پیارے نام ہیں اللہ کو، چاہے کہو اللہ، چاہے کہو الرحمن، سارے ہی نام ہیں الاسماء الحسنى. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کی حمد بیان کرو. ٹھیک ہے. اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے آیت چل رہی ہے. اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا پیارا رب ہے جو ہر قسم کی کمی سے پاک ہے. تو کیا کرو؟ اس کی بڑائی کو وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی کا بول بالا کرو، لاؤڈلی بتاؤ، خود بھی اپنے دل میں کرو کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا. اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرو. ہم حق ادا کر سکتے ہیں اس بڑائی کا؟ سوچ سوچ کے ہی ہم ہل جاتے ہیں کیسے کیسے اللہ نے ہمیں نوازا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اس کی بڑائی کے نفاذ کے لیے کیا کرو؟ ایفرٹ کرو، جدوجہد کرو، جیسے کہ اس کا حق ہے. اللہ اکبر. صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، اللہ کی بڑائی کے نفاذ کی ہمیں ایفرٹ کرنی ہوگی، جو کہ ہمارا فرض بھی ہے. اس کے بعد نور. ایک جو انسان جمعے والا دن جو ہے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیتا ہے، وہ آئندہ جمعہ تک کس میں رہتا ہے؟ نور میں منور رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے. تو سورۃ الکہف کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ، بہت معروف ہے. اور جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت کی ہمیں تلقین فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کرو. اور کس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کیوں کرو؟ کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے والی یہ صورت ہے. دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے والی، اس سے بچانے والی صورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا کہ یہ بچائے گی انسان کو دجال کے فتنے سے. اور جو ہے ابھی اس کی شروع کی، اور اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب اس کی پوری سورہ کی ہم تلاوت کریں. ہم سب تو بڑے ہیں، جو بچے ہیں ان کو بھی اگر چھوٹے ہیں تو ان کو عادت ڈالیں، کم از کم شروع کی 10 آیات، جو بہت چھوٹے ہیں ان کو شروع کی 10 آیات یاد کروا دیں، یا انہیں میمورائز کرائیں، یا انہیں قرآن سے پڑھنا سکھا دیں. وہ ضرور ہر جمعے کو کانشیسلی پڑھیں.
اور جو آخری 10 آیات ہیں، اگر تھوڑے بڑے بچے تو آخری اور شروع کی ملا کر پڑھیں، اور ہم لوگوں کو تو لازمہ ملزوم ہے کہ ہم اس کی ضرور بضرور جو ہے وہ جمعے کو اس کی پوری سورہ کی تلاوت کریں، اگر ہم دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی تھی اور بتایا تھا کہ دجال کے بارے میں معلومات دی تھی، بہت لمبا ٹاپک ہے، بس بہت مختصر الفاظ میں ذکر کروں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایسے ایسے دجال آئے گا، اس کی یہ پہچان ہوگی، اور صحابہ کرام کو وارن کیا تھا، اور تقریباً سبھی امتوں میں یہ وارننگ ملتی رہی ہے کہ دجال آئے گا اور اس کے فتنے سے بچو۔ اللہ کی رضا کے ساتھ ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا، جب بھی ظاہر ہوگا اللہ کی رضا ہی ہوگی تو ظاہر ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوگا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے وہ اپنے صحابہ کرام کو سب کو بتا رہے تھے، انفارم کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام کا جو اظہار تھا، اس کے بعد ان کا جو تذکرہ ہے وہ تھوڑا سا کر رہی ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکلے، جس طرح سے انہوں نے ہمیں وارن کیا تھا، ہمیں لگ رہا تھا ہر ایک انسان کو کہ جیسے ابھی بھی اس پلر کے ساتھ پیچھے یا کہیں پہ بھی ابھی دجال نکل کر آئے، اس طرح سے ان کے اوپر خوف طاری تھا۔ تو ہم ذرا ریالٹی میں آ کر اس چیز کو امیجن کریں کہ سورۃ الکہف جو ہے ہماری حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس کی اتنی فضیلت بنائی ہے، تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے پوری توجہ کے ساتھ فوکس ہو کے سے ضرور پڑھنا چاہیے۔ جن لوگوں کے ساتھ پاس ذرا ڈیوٹیز کی وجہ سے ٹائم کم ہوتا ہے، تو یہاں تک اسکالرز کہتے ہیں، مفسرین، کہ رات جو جمعرات کی رات اذان ہو جاتی ہے مغرب کی، تب سے لے کر جمعے کی شام مغرب تک ٹائم ہوتا ہے، تو پلیز اسے اپنی ہیبٹ بنائیں اور ضرور پڑھیں۔ رکوع نمبر 1، آیات 1 سے لے کر 12 تک، سورۃ الکہف۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں، تمام تعریفیں اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسی قسم کی کجی یا کسر باقی نہیں چھوڑی۔ تو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ آپ کے سامنے نیکسٹ آیا بھی ہے کہ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور بشارت بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں جو شرک کرتا ہے، جو بھی حق کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو بھی ساتھ میں ڈراتے ہیں۔ اور بتایا گیا مزید اس زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا پرکشش بنایا ہے، اٹریکٹیو بنایا ہے، سجایا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ دنیا کی ساری چمک دھمک، جتنی بھی ڈیکور ہے، جتنی خوبصورتی ہے، جتنی رینوویشن ہے اس دنیا کی ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی دنیا کی ساری چمک دمک ہے، جتنی خوبصورتی ہے، جو ہمیں یہاں پہ جس طرح سے ٹیمپٹ کرتی ہے یہ دنیا، یہ سب کچھ عارضی وقتی ہے، ٹیمپریری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے بیسیکلی اپنے بندوں سے کہ عمل کے اعتبار سے ان میں بہترین کون ہے، ایہم احسن عملا، کون ہے جو یہ اتنی ساری خوبصورتیوں کے اندر، رعنائیوں کے اندر رہ کر بھی عمل کون اچھا کرتا ہے۔ اور بلاخر یہ زمین کا معاملہ، یہ دنیا کا معاملہ، یہ عالم، پوری عالم کا جو معاملہ ہے ختم ہو کر رہے گا، اور ان دی اینڈ آف دا ڈے کیا، ڈے آف ججمنٹ یا قیامت کے ساتھ کیا، یہ جو ہے ساری دنیا جو ہے قیامت جب برپا ہو جائے گی تو سارا معاملہ پھر کلیئر ہو جائے گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر رکوع نمبر 2 شروع ہوتا ہے، اور آیات 13 سے لے کر 17 تک ہیں، اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت آیت یہ نمبر 10 گزر رہی ہے، جو، ایک منٹ رکیے گا، پیچھے آیا نمبر 10۔ بہت ہی خوبصورت یہ دعا ہے جب اس سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا چونکہ بیان ہے، تو فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، خوبصورت دعا ہے بہت۔ جب انہوں نے، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی، تو دعا کی تھی، ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو یا کامیابی کو آسان فرما دے، مطلب رہنمائی فرما دے ہماری۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے۔ آگے ہم 13 سے لے کر 17 تک دیکھ رہے ہیں کہ مشکل حالات انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اور وہ حالات کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ چیک کیا جائے کہ انسان میں کتنا صبر ہے، کتنی استقامت ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، 4 واقعات اور بھی ہمارے سامنے سورہ میں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا پرستی کی ٹوٹلی مذمت فرمائی، مادہ پرستی کو رد کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ظاہر پرستی کو رد کیا ہے۔ پہلا واقعہ جو اصحاب کہف کا ہے کہ چند نوجوان تھے جن کی قوم شرک میں مبتلا تھی، انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر استقامت کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرما، اور انہوں نے صبر کی اعلیٰ ترین مثال پر قائم کی۔ وقت کا بادشاہ جو تھا وہ مشرک تھا، ان لوگوں کو دھمکی دی کہ اگر توحید کے عقیدے سے باز نہیں آئیں گے تو رجم کر دیے جائیں گے، یعنی پتھر مار مار کے جو ہلاک کیا جاتا ہے نا، ٹل ڈیتھ، اتنی سٹوننگ کرنا، اتنے پتھر مارنا ٹل ڈیتھ کہ وہ انسان مر جائے، اس کو کہتے ہیں رجم۔ تو اس نے دھمکیاں دی تھی کہ اگر یہ توحید کے عقیدے سے باہر نہ نکلے، رجم کر دیے جائیں گے، یعنی پتھر مار مار کے وہ ہلاک کر دے گا انہیں۔
تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی، اے اللہ تو ہی ہے ہماری حفاظت فرمانے والا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں صحیح راستہ دکھا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے شر سے بچایا، اور ایک غار میں ان کو 300 برس 300 ایئرس تک اپروکسیمیٹلی کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا۔ اور بہت ہی خوبصورت بیان ہے اس صورت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے انہوں نے کروٹیں دلواتا تھا کہ وہ ان کی جو باڈیز ہیں وہ کہیں خراب نہ ہونے لگ جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ان کے اوپر سورج کی شعائیں پڑتی تھیں وغیرہ وغیرہ، بہت ڈیٹیل میں ہے یہ ساری چیزیں، بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، واقعی میں ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیسے ان کو 300 سال سلائے رکھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور انہوں نے جس استقامت کا مظاہرہ فرمایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس استقامت کے طفیل ان کی بہت زیادہ بہت اچھی مدد فرمائی، تو وہ یہاں پہ آپ کو ملتی ہے۔ رکوع نمبر 3 آ جاتا ہے ہمارے پاس، آیات 18 سے لے کر ہمارے پاس 22 تک جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے دنیا میں کیا ریوارڈ دیتا ہے اس کا بھی ذکر ملے گا، کہ غار میں جانے کے بعد اب کافی عرصے تک انہیں تلاش کیا جاتا رہا، when they were in the cave، تو بہت عرصہ تک ان کی پوچھ گچھ ہوتی رہی، ان کے بارے میں پوچھتے رہے لوگ۔ جب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو حق پر تھے اور اللہ نے اپنی خصوصی حفاظت میں ان کو لے لیا، تو پھر ان کا جو ذکر خیر ہے پھر ہسٹری میں سیو کر لیا گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے نیک لوگوں کے لیے دنیا میں بھی انعام، وہ کیا ہے ذکر خیر، انہیں یاد بھی کیا جائے تو اچھے طریقے سے کیا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ بعض جو کہا جاتا ہے کہ بعض تختیوں پر ان کے واقعات لکھ کر رکھے گئے تھے، رکھ دیے گئے تھے، کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور انہوں نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ اب بات کی جائے جب تقریباً 300 برس گزر گئے، 300 ایئرس گزر گئے، تو پھر یہ لوگ جاگے، بیدار ہوئے، شہر میں آئے، تو اس وقت کے لوگوں نے ان کا پھر جو ہے نا بڑا بہت اچھا والہانہ قسم کا بڑا اچھا پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو ہے ابھی ہم بہت زیادہ مختصراً اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے کہ کوئی ان میں سے کوئی کھانا پینے کے لیے لینا گیا تھا، جب یہ بیدار ہو گئے اٹھ گئے، تو ان میں سے کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز لینے کے لیے گیا ہے۔ اب اس کے پاس تھا صدیوں پرانا سکہ، 300 سال تو یہ وہیں رہے تھے نا، تو ان کے پاس ہے صدیوں پرانا سکہ۔ اب صدیوں پرانے کپڑے دیکھ کر بھی لوگ پریشان ہوئے، جیسے انہوں نے کپڑے، انہوں نے ڈریسز پہنے ہوئے تھے، اور پھر سکے کو بھی دیکھ کے تو پھر یہ لوگوں پر ظاہر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 برس کے بعد اٹھایا ہے، اور ان کا پھر بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ استقبال ہوا، والہانہ گرم جوشی والا استقبال ہوا۔ جس غار میں وہ مقیم تھے وہیں پر ان کی یادگار کے طور پر ایک پھر مسجد تعمیر کر دی گئی۔ پھر کو نمبر 4 آگے آ جاتا ہے، اور آیات ہمارے پاس 23 سے لے کر 31، 23 سے لے کر 31 تک۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک مومن کا کام کیا ہے، کہ وہ جب بھی بیان کرے تو حق کو بیان کرے، چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو یہاں کھول کر بیان فرمایا کہ مشکلات میں انسان کا سہارا اور سکون کا ذریعہ قرآن ہے۔ مشکلات کا دور ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں صحابہ کرام کے اوپر۔ اس دوران میں سورۃ الکہف کا نزول ہوا، اور استقامت کی کیا کی جا رہی ہے، ان کو تلقین کی جا رہی ہے۔ قرآن سے کیا کی جا رہی ہے بات، سہارا لینے کی تلقین کی جا رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تلقین کی جا رہی ہے کہ قرآن سے سہارا لو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایڈوائز کی جا رہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جڑے رہیں، اسی سے جڑے رہیں، اور صبح و شام اللہ کو پکاریں۔ اور مشرقین میں جو اس وقت مالدار تھے اور سردار کائنہ لوگ ہوا کرتے تھے، وہ ان صحابہ کرام کو جو مالی طور پر غریب ہوتے تھے نا، معاذ اللہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو بھی، آپ اپنے آپ کو ان سے جوڑے رکھیے۔ ظاہر ہے وہ اس طرح سے انسرٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے غریب ہونے کی وجہ سے ان کو فن بناتے ہیں ان کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا، ان کو بھی اپنے ساتھ آپ جوڑے رکھیے۔ اور دنیا کی چمک دمک میں جو یہ لوگ مبتلا ہیں نا، یہ ظاہر پرست قسم کے جو لوگ ہیں، مال کی بنیاد پر جو کسی کو تولتے یا کسی کو اہمیت دیتے ہیں، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے پھر بھی حق بیان کرتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حق قبول کرے گا اللہ اسے نواز دے گا، اور جو حق قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ یہ ہمارا 31 تک آپ کے سامنے تذکرہ۔ اب آگے جو ہے ہم 32 سے لے کے 44 تک جائیں گے، رکوع نمبر ہمارا 5 شروع ہو جائے۔ یہاں ذکر ہے ایک واقعے کا، ایک شخص تھا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باغات عطا فرمائے ہیں، انگور اور کھجور کی، اس کے ساتھ ساتھ اس میں نہر بھی جاری تھی۔
تو بہت بڑے سرسبز تھے وہ، خوب پھل لگتے تھے، مگر وہ پرسن جو ہے وہ اتنا غافل ہو گیا کہ اللہ کو بھول گیا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو کسی بھی سچویشن میں آپ بھول نہیں سکتے، غافل نہیں ہو سکتے اللہ سے۔ تو وہ اللہ کو بھول گیا۔ اس کا ایک دوست جو اللہ کا بڑا ایک نیک بندہ تھا، اللہ کا بہت پیارا بندہ تھا، اس نے اس کو توجہ دلائی کہ تم نا اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اس نے بڑے تکبر سے آگے سے جواب دیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ باغ، میں نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اپنی پریزنٹ سچویشن میں بات کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی موت آئے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی ختم ہوگا۔ بڑا اہتمام کر رکھا ہے، بہت ایروگینٹلی وہ بہیو کر رہا تھا۔ میں نے نہر کھود کر یہاں تک لے آیا ہوں نہر کو، میں نے باڑ بھی لگا رکھی ہے باغ کے ارد گرد، مطلب سارے سیکیورٹی پلانز بھی اس نے کیے ہوئے تھے، اور ساری کی ساری اس کی نگاہیں کس پر تھی؟ اسباب پر، اور جس پر نگاہ ہونی چاہیے اس پر نہیں تھی، جو کہ مسبب الاسباب ہے، جو ان کو دینے والا ہے، اس پر نہیں تھی۔ اللہ کا حکم آیا اور اللہ نے اس کے باغ کو برباد کر ڈالا، اور وہ کیا افسوس ہی کرتا رہ گیا، کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یہ ہے وہ شرک جس کو مادہ پرستی کا شرک کہتے ہیں، کہ آپ دنیا کی چیزوں میں اس قدر کھو جاتے ہیں، دنیا کی رعنائیوں میں، اس کی زینتوں میں، اور شیطان کا تو یہ کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا ایسی مزین کر کر کے خوبصورت بنا بنا کر دکھاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ اس کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں، آخرت تو پتہ نہیں کب جب آئے گی تب دیکھی جائے گی، انسان کا ایسا بیہیویئر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے مادہ پرستی کا شرک ہے، مٹیریلزم کا شرک اسے کہتے ہیں، جس میں یہ والا پرسن جو ہے وہ مبتلا تھا، اور کہنے لگا اب جب سب تباہ، کاش میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اسباب کی بجائے مسبب الاسباب جو کہ اللہ کی ذات ہے اس پر توکل کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر کو ہمارے پاس اگلا 6 آیات 45 سے لے کر 49 تک، یہاں پر دنیا کی جو ہماری یہ جو زندگی ہے اس کی ریالٹی بتائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو دنیا کی زندگی کس طرح سے ہے، کھیتی کی طرح ہے، بارش برستی ہے، فصل اگ جاتی ہے، لہلہاتی ہے، انسان بہت خوش ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ بندوں کا معاملہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ جوانی کے جوبن پر آتے ہیں تو بڑا ان میں سے ہر پرسن جو ہے وہ جوان ہو کر خوش ہوتا ہے، اس کے اندر الگ ہی جذبہ ہوتا ہے، بہت کچھ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی فصل ختم ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ زندگی کی اگزامپل دی گئی ہے کہ جیسے تم مٹی سے بنائے گئے ہو اس طرح تم مٹی میں دوبارہ چلے جاؤ گے۔ ہاں، فصل دوبارہ کھڑی نہیں کی جائے گی، بندوں کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جائے گا، اصل معاملہ آخرت کا بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں جو مال اور بیٹے ہیں یہ دنیا کی زندگی کی آرائش کا معاملہ ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اولاد جو ہے دنیا کی زینت ہے، اور رہ جانے والی کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو ہر لحاظ سے بہتر ہے انسان کے۔ تو آگے بڑھنے کی کوشش کس میں انسان کو کرنی چاہیے؟ نیکیوں میں، عمل صالح میں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تب کیا ہوگا؟ لوگوں کے اعمال نامے جو ہیں ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، مجرم دیکھے گا کن نگاہوں سے خوف زدہ ہو رہا ہوگا، اور کہے گا کہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کے سامنے آج چل رہی ہے 49، کہ وہ اس وقت اس قدر خوف زدہ ہوگا، کہے گا کہ کیسی کتاب ہے یہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، اس نے تو نہ چھوٹی بات کوئی چھوڑی ہے نہ بڑی، ہر بات کو گھیر رکھا ہے اس نے، اور ہر بات کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا جو کہتے ہیں ہمیں بے حساب جنت میں داخل کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن سے وعدہ کیا نا کہ ان کو بے حساب جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے، اور ہمارے اعمال صالح چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ رب کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی نا تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ سے جب بھی مانگے ساتھ میں اس کی رحمت اور اس کا فضل مانگے۔ رکو نمبر 7، اور یہاں پر آیات ہمارے پاس 50 سے لے کر 53 تک ہے۔ جو بھی فالو کرتا ہے شیطان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہت برا انجام ہوگا اس کا۔ ڈونٹ فالو شیطان۔ یہاں آدم اور ابلیس کا تذکرہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا۔ یہ ہم بار بار بارہا پڑھ کے آ چکے ہیں، اس لیے بہت تھوڑا سا مختصر ٹچ کرتی ہیں اس کو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو شیطان ہے بیسیکلی کان من الجن، کن میں سے تھا؟ جنوں میں سے تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے آیت 50 چل رہی ہے، شیطان جنات میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا
تو اس نے کیا کیا؟ نہیں کیا نا فرشتہ، اس نے فرشتوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا نا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے، نہیں مانا، بغاوت کی روش اختیار کی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے جنات میں بھی انسانوں میں بھی اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، صرف جنوں میں ہی نہیں ہیں، انسانوں میں بھی ہیں جن کی رویے میں باغیانہ روش انکلوڈ ہوتی ہے۔ وہ بھی کبھی نہ کبھی، جب بھی کبھی ان بہک جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ باغی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عظیم اکثریت کا معاملہ یہی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ شیاطین ہوں یا جھوٹے معبود، کائنات کے اندر ان کا کوئی اختیار نہیں، اس کو بنانے، کائنات کو بنانے میں، اس کو چلانے میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اسی کی جو ہے رضا سے ساری کل کائنات چل رہی ہے۔ روز قیامت یہ ظالم اپنی اس طرز عمل کی شدید سزا پا کر کیا کریں گے؟ حسرت کا شکار، جو کہ شرک میں مبتلا ہے۔ پھر کو نمبر 8 شروع ہو جاتا ہے 54 سے لے کر 59 تک۔ سب سے بڑا ظلم یہاں پر کیا کہا گیا کہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے بار بار، اور یہ نصیحت سمجھ کر ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کس کو بھیجا؟ رسولوں کو۔ رسولوں نے انسانوں کو نصیحت کی کہ عارضی دنیا کی بجائے کس کو پریفرنس دو؟ آخرت کی فکر کرو، تیاری کر لو، یہ دنیا دارالعمل ہے، تیاری کر لو، دارالجزا آخرت ہے۔ لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، جو نصیحت سنے تو اسے اعراض برتے، اسے مان کر نہ دے، جب اس کو نصیحت کی جائے تب بھی وہ اسے فار گرانٹیڈ لے، اگنور کر دے، نظر انداز کر دے۔ ان قریب یہ لوگ کیا ہوں گے؟ دو چار ہوں گے، کیسے انجام سے؟ جو بہت برا انجام ہوگا۔ آج قرآن ہمارے سامنے ہے، قرآن کی نصیحتیں ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں، اللہ ہمیں ذوق و شوق سے ان کو سننے، سمجھنے اور مزید سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر رکو نمبر 9 ہے ہمارا، اس میں اشیاء کی جو ریالٹی ہے، جو بھی اشیاء ہیں ان کی ریالٹی کا علم دیا جا رہا ہے، اشیاء کی حقیقت کا ایک طرح سے علم دیا جا رہا ہے۔ آیات 60 سے لے کر 70 تک ہے۔ تھرڈ انسیڈنٹ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، تیسرا واقعہ۔ اور انشاءاللہ آج ہم اس سورۃ الکہف کو نا مکمل ایک ہی سیٹنگ میں کمپلیٹ کریں گے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن کریں گے آج کمپلیٹ، تاکہ ایک ہی گو میں کمپلیٹ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو بڑا طویل ویسے تو منظر ہے یہاں پہ جو پورٹری کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے التجا کی کہ بتائیے سب سے زیادہ علم کس کے پاس؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں فرما دیا کہ میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور دکھانا ان کو چاہا کہ خاص جو علم ہے نا وہ ہر چیز کا فرسٹ آف آل تو ہے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، لیکن وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر سے ملاقات کریں۔ تو جناب خضر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص علم، جسے تکوینی علم بھی کہا جاتا ہے، تکوینی علوم میں سے وہ عطا کیا ہوا تھا، یعنی اشیاء کی حقیقت کا علم جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ جو ان ڈیپتھ ہوتا ہے ان کو تھا۔ اس چیز کا جو ہے ان کو علم جو ہے وہ عطا کیا گیا تھا۔ اس میں سے کچھ علم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ خود بھی سکھا سکتے تھے، اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس علم کے سیکھنے کے لیے حضرت جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو سیکھنے کے لیے جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات کروانے کا ایک شرف بخشا۔ اب چنانچہ خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو کسی بارے میں سوال نہ کیجیے گا۔ اب وہ چلنے لگے ہیں اکٹھے، ٹھیک ہے، جانے لگے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو بھی کچھ ہوگا نا اب آپ کے سامنے، اب آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جو بھی میں کرتا جاؤں گا بس آپ سنتے جائیے، دیکھتے جائیے، جب تک میں خود کوئی آپ سے ذکر نہ کر دوں آپ کسی چیز کے حوالے سے سوال نہ کیجیے گا۔ اور یہاں پر جو ہے ہمارا پارا نمبر جو ہے وہ 16 شروع ہو جاتا ہے، اور بہت تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آج انشاءاللہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب جو ہے یہاں رکوع نمبر 10 ہے، 71 سے لے کر 82 تک جائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سیکھنا چاہتے تھے جناب خضر علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم عطا ہوا، جناب خضر علیہ السلام کو تکوینی امور کا، اشیاء کی حقیقت کا علم حاصل تھا۔ تو اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اب نالج لے رہے ہیں، ان سے سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو واقعات آپ کے سامنے ابھی اسکرین پہ چلیں گے ان میں وہ سب کچھ ہے۔ جناب خضر نے کہا مجھ سے سوال نہ کیجیے گا، جب تک میں کسی چیز کی حقیقت خود نہ آپ کے سامنے ظاہر کر دوں آپ سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ چلے، موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام جو ہے ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ آپ نے کیا کیا؟ ابھی تو سوال سے منع کر کے آئے اور ساتھ ہی انہوں نے سوال کر دیا۔ تو جناب خضر نے فرمایا کہ آپ سے میں نے کہا تھا، کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ یہ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے جواب دیا میں نے آپ سے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔
تو اب موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، آگے چلے ایک بچہ ملا، نوجوان لڑکا تھا، چھوٹی عمر کا کہہ لیجیے، تو چھوٹا سا بچہ ملا، اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی۔ اب آگے اس حوالے سے نا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ پچھلے واقعے پہ سوال کیا جب کشتی کا تختے کی بات آئی، اب جو ہے بچہ ملا اور اس کو قتل کر دیا، اس پر بھی انہوں نے بچے کے اس کو قتل کے اس جرم کے حوالے سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا نا، تو اس پر بھی جناب خضر نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اگین انہیں یہی جملہ سننے کو ملا۔ پھر آگے چلے ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، اور کسی کی دیوار گر رہی تھی، جناب خضر نے وہ ہاتھ پھیر کے اس کو سیدھا کر دیا، صحیح کر دیا، درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ بھئی آپ ان لوگوں سے اجرت ہی مانگ لیں، فری میں آپ ان کا کام کر کے دے رہی ہیں، اور مطلب کہ انہوں نے تو آپ کو کھانا بھی پیش نہیں کیا، آپ ان کو فری میں کام کر کے دے رہی ہیں۔ اب جناب خضر علیہ السلام نے کہا قال هذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا جو ہے وہ وقت آ گیا ہے، کس حوالے سے؟ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری ان باتوں پہ تحمل نہیں رکھ سکیں گے، آپ ان پہ صبر نہیں رکھ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے حکم کے پابند تھے، وہ شریعت کے حساب سے بالکل صحیح کہہ رہے تھے، جو باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہو رہی تھی، کشتی کو توڑ دینا، پھر انہوں نے بتایا بچے کو قتل کر دینا اور اجرت نہ لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، شریعت میں اجازت ہے، اجرت لی جا سکتی ہے۔ اب جناب خضر نے ان حقائق سے پردہ ہٹا کر ان کو بتایا ہے کشتی جو ہے مزدوروں کی تھی، مسکین لوگ تھے، اگر وہ صحیح سالم رہتی تو آگے بادشاہ اس کو چھین لیتا، تختہ بعد میں بھی لگ جائے گا، ان کی کشتی بچ گئی۔ بچہ جو قتل کیا تو وہ ماں باپ اس کے نیک تھے، اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو ماں باپ کے لیے سرکشی کا باعث بنتا، اللہ کی مشیت کے مطابق اس بچے کو موت دے دی گئی۔ دیوار جو تھی وہ ایک نیک آدمی کا گھرانہ تھا، اور وہاں بچے جو تھے یتیم تھے، اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دیوار سلامت رہے، اس کے نیچے کیا ہے خزانہ محفوظ تھا، تو جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو خزانہ نکال لیں گے، یہ ظاہر میں کچھ تھا، حقیقت میں کچھ اور تھا۔ یہ پردے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کھول کر دکھائے ہیں کہ یوں سورۃ الکہف جو ہے دجالی فتنے کا توڑ ہے، ہمیں چیزیں کچھ نظر آتی ہیں، چیزیں ہوتی کچھ ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تکرار دلوائی ہے کہ ہر جمعے کسی اور سورہ کا ذکر نہیں آیا لیکن اس کا آیا، اور کس کس طرح سے اگر ان واقعات میں مل رہی ہے ان کو پروٹیکشن، ہمیں کیسے کیسے ملتی ہے، تو یہ بیسیکلی یہ پورا رکوع یہ سورہ ظاہر پرستی کی نفی کر رہی ہے، مادہ پرستی کی، شرک کی نفی کر رہی ہے، اور یہاں پر آپ کے سامنے پھر میں نے یہ واقعہ جو ایکسپلین کر دیا بہت مختصراً کیا وقت کم ہونے کے بعد۔ اب رکوع نمبر 11 ہے، اور بس کچھ منٹ لگیں گے۔ اب یہاں آیات 83 سے لے کر 101 تک آئیں گی۔ اب جو ہے یہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ، باغ والے کا جو قصہ آپ کے سامنے آیا، پھر جناب خضر کا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آیا، اب جو ہے نا اب آ رہا ہے ذوالقرنین کا واقعہ۔ انتہائی نیک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، شکر کا امتحان تھا ایک طرح سے سمجھیں، وہ بڑے شکر گزار بندے تھے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کی سلطنت کم و بیش ان کو عطا فرمائی، اور 3 جو ہے ایکسپیڈیشن یا مہمات کا ذکر کیا گیا، کسی مہم کے تعلق سے کسی علاقے میں گئے تو بڑا خوبصورت انہوں نے اعلان کیا نیک رہو گے ہم تمہارے ساتھ نرمی کریں گے، نافرمانی کرو گے ہم تمہارے ساتھ سختی کریں گے، اللہ بھی تمہیں عذاب دے گا، یہ جناب ذوالقرنین کے حوالے سے ان کا رویہ بیان ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پاس آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 12 سورۃ الکہف کا، آیات 102 سے لے کر 110 تک جائیں گی۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان سارے واقعات کے بعد خسارے میں ہے تو کون ہے؟ سب سے بڑے خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں دنیا میں لگ گئیں اور دنیا ہی کو انہوں نے مقصود بنائے رکھا، انہوں نے آخرت کو فراموش کر دیا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت کامیاب ہے، حالانکہ اپنی اصل زندگی جو ہے نا ان کی آخرت کی زندگی ہے، مال جمع ہو رہا ہے، دولت جمع ہو رہی ہے، اس کی دولت کی ریل پیل ہے، دنیا ہی دنیا ہے، اس کے اندر وہ غرق ہیں اور آخرت کو کیا کر بیٹھے ہیں، فراموش کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑھ کر خسارے میں یہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ جو صرف مال کو سب کچھ سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جٹلا دیا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت میں ان کے لیے کیا قائم ہوگا؟ وزن، وزن ہوگا ان کے اعمال کا، ان کے اعمال تولے جائیں گے، جہاں اخلاص، ایمان، فکر آخرت ہوگی تو اعمال کا وزن جو ہے بڑھ جائے گا۔ اعمال کے اندر تو کوئی بھی مطلب جو ان میں اعمال تو ہم کوئی بھی لکھ سکتے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں اعمال صالح جو سنت کے مطابق ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ویسے ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر ہوں، تو ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا جو دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہوئے، اور جو مومن ہیں ان کے بارے میں پھر بتا دیا گیا کہ ان کے اعمال صالح کا وزن ہوگا، کہ اللہ کے بندے جو آخرت کے طلبگار ہیں، جو سچے ہیں، ایمان والے ہیں، جو مادہ پرست نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی جن سے کبھی ان کا جی نہیں بھرے گا، they will not be bored، بور نہیں ہوں گے۔ تو پھر مزید بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جو امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حاضری کی تیاری کرے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے،
نیک عمل کریں اور شرک کی ہر طرح کی روش سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو آخرت کے ہونے کا یقین عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ دنیا کی محبت اور اس کے جو جتنے بھی فریب ہیں ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔